بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس 27ویں درس کا پارٹ نمبر 4، صفحہ نمبر 207۔ نمبر 7، انبیاء اور برگزیدہ بندوں پر خدا کا سلام بھیجنا۔ والسلام علی المرسلین، اور سلام ہو مرسلین پر۔ صفحات 181۔ ان آیات میں خدا انبیاء و مرسلین پر سلام بھیج رہا ہے اور مقام اسلام تمام عیب و نقائص سے مقام امنیت و سلامتی ہے، اور خدا ان کو اس جہت سے سلام کر رہا ہے کیونکہ وہ ہر نقص و عیب سے مبرہ و منزہ ہیں۔ اور پورے قرآن میں خدا نے فقط انبیاء اور اہل بیت پر اس سلام بھیجا، یعنی وہ ہستیاں جن سے متعلق عصمت کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ان کو مقام سلامتی تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مقام پر کہے کہ آیت میں تو خدا نے فقط انبیاء پر سلام کیا ہے اور انہیں ہی مقام سلامتی تک رسائی عطا فرمائی ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ خدا فرماتا ہے، ترجمہ: خدا کے چنے بندوں پر سلام۔ خدا بہتر ہے یا وہ چیزیں جنہیں یہ خدا کا شریک کہتے ہیں؟ سورہ نمل آیت نمبر 59۔ اس آیت میں خدا نے ہر اس فرد پر سلام بھیجا ہے جسے اس نے خود برگزیدہ فرمایا ہے۔ عصمت انبیاء از گناہ روایات معصومین علیہ السلام میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہونے والی روایت میں انبیاء کی عصمت کا کھل کر بیان ہوا ہے۔ ہم نمونے کے طور پر چند احادیث ہدیہ قارئین اور سامعین کی نظر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، امام صادق علیہ السلام معصوم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: معصوم وہ ہے جو خدا کی مدد سے تمام محارم سے باز رہتا ہے، اور خدا فرماتا ہے جو کوئی خدا سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کی صراط مستقیم کی جانب ہدایت کر دی جاتی ہے۔ معانی الاخبار، صفحہ نمبر 132۔ نمبر 2، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں: بے شک خدا نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ معصوم و طاہر ہیں اور کسی کو خدا کی معصیت کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ کافی دارالحدیث جلد اول صفحہ نمبر 109۔ نمبر 3، امام رضا علیہ السلام سے مامون نے پوچھا: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، ہمارا کہنا یہی ہے۔ التوحید الصدوق صفحہ نمبر 74۔ نمبر 4، امام صادقین علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: جناب ایوب علیہ السلام 7 سال بنا گناہ کے مبتلا با امتحان رہے، اور جان لو کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے کیونکہ وہ معصوم و مطہر ہوتے ہیں۔ وہ گناہ نہیں کرتے اور ان سے لرزشیں سرزد نہیں ہوتی، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ الخصال جلد 2 صفحہ نمبر 399۔ نمبر 5، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: انبیاء اور اوصیاء گناہ نہیں کرتے کیونکہ وہ معصوم و پاک باز ہوتے ہیں۔ الخصال جلد 2 صفحہ نمبر 208۔ نمبر 6، امام رضا علیہ السلام نے مامون کو خط لکھا جس میں آپ نے فرمایا: خدا نے کسی ایسے شخص کے حکم کو ماننا واجب نہیں کیا جس سے متعلق یہ جانتا ہو کہ وہ بندوں کو گمراہ کرے گا اور انہیں سیدھی راہ سے ہٹا لے گا،
وہ اپنی رسالت دے کر کسی ایسے کو نہیں بھیجتا اور اپنے بندوں میں سے کسی ایسے کو منتخب نہیں کرتا جس کے بارے میں یہ جانتا ہو کہ وہ خدا اور اس کی بندگی کرنے سے کفر اختیار کرے گا اور خدا کی جگہ شیطان کی عبادت کرے گا۔ عیون الاخبار رضا علیہ السلام جلد 2 صفحہ نمبر 125۔ عصمت انبیاء و وصول و ابلاغ وحی میں۔ عصمت کی دوسری قسم وحی کے وصول، اس کی حفاظت اور پھر اسے لوگوں تک پہنچانے سے مربوط ہے۔ عصمت کے اس نوع کے بارے میں تمام متکلمین اتفاق نظر رکھتے ہیں سوائے قاضی ابو بکر باقلانی کے کہ وہ اس مرحلے میں انبیاء کی خطأ سہوی کے قائل تھا۔ شرح المقاصد الفتازانی جلد 5 صفحہ نمبر 49۔ البتہ ایک شخص کے نظریے سے اجماع کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچ سکتی۔ وصول و ابلاغ وحی میں عصمت پر دلیل عقلی۔ اس باب میں اہم ترین عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء وصول و ابلاغ وحی کے سلسلے میں سہو و نسیان یا خطا کے مرتکب ہوں گے تو یہ وحی کے تمام نہ ہونے کا سبب قرار پائے گا، جس کا نتیجہ بعثت کے غرض کے نقض ہونے کی صورت میں برآمد ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اگر نبی پوری زندگی میں فقط ایک بار وصول و ابلاغ وحی کے معاملے میں خطا کا شکار ہوا ہو تو وہ جملہ امور میں اعتماد اور ساقط کھو بیٹھے گا، کیونکہ اس کے بعد وہ جو کچھ بھی وحی کے عنوان سے کہے گا لوگ اس میں خطا کا احتمال دیں گے، اور اس قسم کے احتمال کے ہوتے ہوئے اس کی تعلیمات سخن پر اعتماد کرنا ممکن نہیں رہے گا، اور نتیجہ انسانوں پر خدا کی حجت تمام نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے فلسفہ بعثت انبیاء ہی فوت اور بے غرض ہو جائے گا۔ اس بنا پر حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ خداوند متعال اپنے انبیاء کو وحی کے وصول و ابلاغ کے معاملے میں ہر قسم کی غلطی و خطا سے محفوظ رکھے تاکہ اس کا پیغام بنا کسی کم و کاست کے اس کے بندوں تک پہنچ سکے۔ وصول و ابلاغ وحی میں عصمت پر دلائل نقلی۔ انبیاء اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے۔ ایسی آیات جو مذکور نوع عصمت سے متعلق ہیں، جن میں سے واضح ترین آیت سورۃ مبارکہ نجم کی ہے، ارشاد ہوتا ہے ترجمہ: اور رسول اپنی ہوش سے تو کلام نہیں کرتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 2 اور 3۔ ان آیت کا مفاد یہ ہے کہ رسول تو اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ہوا و ہوس کی بنا پر کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہے۔ اسی لیے علماء اور رسول کی سنت کو اس آیت کے ذیل میں وحی منزل کی حیثیت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنی عام زندگی میں بھی بنا وحی کے کلام نہیں کرتے۔ تو جب یہ حضرات عام زندگی میں اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تو وصول و ابلاغ وحی کے سلسلے میں بدرجۂ اتم خطا و غلطی سے محفوظ ہوئے، یہاں تک کہ اگر ایک بار بھی خطا کریں تو ان آیات کا مدعا کبھی صادق نہیں آئے گا۔ یہ بات درست ہے کہ مذکورہ آیات جب ختمی مرتبت سے متعلق ہیں، پر ان آیات میں بیان ہونے والی بات عہد نبوت کے لیے عمومیت رکھتی ہے، لہٰذا ہم اس سے تمام انبیاء کا کم از کم وحی کے وصول و ابلاغ میں معصومین عن الخطا ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، انبیاء کے لیے محافظ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ترجمہ: اللہ ہی عالم غیب ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس پیغمبر کو برگزیدہ فرمائے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پیغامات پہنچا دیے، اور یوں تو وہ سب پر حاوی ہے اور اس نے تو ایک ایک چیز گن رکھی ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 26 تا 28۔
آیت بالا کے ظواہر کے مطابق خدا پیغمبروں کو اپنے علم میں غیب سے از طریق وحی آگاہ کرتا ہے اور اس وحی کے تغیر سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ دو مراحل میں وحی کی حفاظت کر سکے۔ پہلا مرحلہ صدور وحی سے لے کر رسول تک پہنچنے کا ہے، یعنی من خلفہ، اور دوسرا مرحلہ رسول کی جانب سے بندوں تک وحی کو پہنچانے سے عبارت ہے، من بین یدیہ۔ اس طرح آخری آیت اس نکتے پر تاکید کرتی ہے کہ فرشتوں کی یہ حفاظت اس رو سے ہے کہ خدا کی وحی کامل انداز میں اپنے محل تک پہنچ سکے، ہرچند کہ خدا خود وحی کے نازل کرنے اور اس کے بندوں تک پہنچانے کے حوالے سے احاطہ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ ذہن میں رہے کہ یہ فرشتے اس کام کی وجہ سے انبیاء اور ائمہ سے مقام میں بلند نہیں ہو جاتے، کیونکہ انبیاء اور ائمہ ان فرشتوں کو بطور وسائل استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایک انسان کتاب لکھنے کے لیے قلم کو بطور وسیلہ استعمال کرتا ہے، اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب لکھنے والے سے قلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ نمبر 3، عصمت انبیاء از سہو نسیان و خطا۔ عصمت کی تیسری قسم اپنی تکلیف شرعی کو انجام دینے کے لیے سہو، نسیان و خطا، امور خاص میں شرعی قوانین کی تطبیق اور فردی و اجتماعی تمام اعمال میں خطا سے معصومیت ہے۔ اس قسم کا دائرہ وسیع تر ہے۔ جو شخص بھی اس قسم کی عصمت کا حامل ہوگا وہ کبھی بھی اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے میں خطا و نسیان یا شک سے دوچار نہیں ہوگا۔ اگر کسی مسئلے میں قضاوت کرے گا تو اس کا حکم بالکل درست ہوگا، اور اس کے لیے یہ امکان بھی نہیں ہوگا کہ غلطی کی بنا پر درست حکم صادر فرما دے، اور اس طرح اس کا حامل شخص محاسبات و امتحانات شخصی میں بھی ہر خطا سے مبرہ و منزہ ہوگا۔ متکلمین میں عصمت کی اس قسم کے اثبات میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر متکلمین امامیہ کے علاوہ باقی تمام اس نوع عصمت کو لازم شمار نہیں کرتے، البتہ متکلمین امامیہ کی اکثریت انبیاء کے لیے اس نوع عصمت کو لازم جانتی ہے، لیکن شیعہ علماء میں سے ابھی کچھ ایسے افراد ہیں جو اس نوع کو نبی کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ عصمت از سہو و نسیان و خطا پر عقلی دلیل۔ بعثت پیغمبر کا کامل ہدف اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب لوگوں کو انبیاء پر اطمینان کامل ہو جائے۔ دوسری جانب پیغمبر کی خطا و وحی کے وصول ابلاغ سے ہٹ کر بھی اگر براہ راست ابلاغ رسالت سے مربوط نہ بھی ہو، تب بھی بندوں میں اس کی وثاقت پر شدید خدشے وارد کرنے کا باعث بنے گی، اس طرح کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ تطبیق قوانین و احکام دینی میں یا فروعی و اجتماعی امور میں اس سے خطا و سہو نسیان ظاہر ہوتا ہے تو وہ ابلاغ رسالت کے معاملے میں بھی اس کی تردید کر دیں گے، اور یہ تردید انبیاء کی غایت بعثت کے مخالف ہے۔ اس بنا پر بعثت اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ رسول کی وثاقت کامل کا پختہ یقین رکھتے ہوں، کیونکہ ایک معاملے میں اعتبار کے ساقط ہونے سے لوگوں کے دوسرے معاملے میں بھی اعتبار کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور نتیجتاً لوگوں پر خدا کی حجت تمام نہیں ہو سکے گی۔ عصمت از سہو و نسیان و خطا پر نقلی دلیل۔ نمبر 1، ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ ترجمہ: اور اے رسول، اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم ان بدماشوں میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنے کا ضرور قصد کرتا، حالانکہ وہ لوگ تو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ لوگ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور خدا ہی نے تو تم پر اپنی کتاب و حکمت نازل کی ہے، اور جو باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھائیں، اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل ہے۔
سورہ نساء آیت نمبر 113۔ آیت بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدالتی و قضاوتی فیصلوں میں سے ایک کے بارے میں ہے کہ جس میں طرفین میں سے ایک یہ کوشش کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور ہمدردی حاصل کر کے آپ کو گمراہ کر دے تاکہ آپ اس کے حق میں حکم باطل صادر فرما دیں۔ اس آیت کے شان نزول سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ خدا کا فضل و رحمت خاص قضاوات و حکم ناروا کے معاملے میں انبیاء کو خطا و سہو و نسیان سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قضاوات حق دو پائیوں پر استوار ہوتی ہے۔ پہلا، احکام و قوانین شرعی سے کامل آشنائی۔ دوم، طرفین میں پائے جانے والے اختلافات کے بارے میں موجود خصوصیات و شرائط سے واقفیت۔ اس بنا پر اس آیت کا یہ حصہ وَأَنزِلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بیان کر رہا ہے کہ رسول قرآن اور حکمت کے نزول کی وجہ سے تمام احکامات الہی سے کلی طور پر آگاہ ہوں، جبکہ عبارت کا یہ حصہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ خدا نے مورد نظر قضیے میں شرائط و خصوصیات کو اپنے پیغمبر کے لیے بیان فرما کر واضح کر دیا، اور اس طرح اگر خدا کی یہ تعلیم نہ ہوتی تو رسول اس حقیقت سے واقف نہ ہوتے۔ اس بنا پر یہ بات اشکار ہو جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورد نزاع قضیوں میں اپنے علم پر تکیہ کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کے احکام کلی اور خصوصیات قضیے سے واقف ہوتے ہیں، عادلانہ حکم صادر فرماتے ہیں اور مصداقیت پر تطبیق احکام کو لے کر کبھی خطا سے دوچار نہیں ہوتے۔ نمبر 2، بروز حشر اعمال کی گواہی۔ ترجمہ: اور اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے تاکہ اور لوگوں کے مقابل تم گواہ بنو اور رسول کے مقابلے میں گواہ بنے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ ترجمہ: بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب گروہ کے گواہ کو طلب کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ کی حیثیت سے بلائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 41۔ ترجمہ: اور جس دن ہم ہر امت میں سے اس کے رسول کو گواہ بنا کر محبوس کریں گے تو پھر کافروں کو نہ بات کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان کو کوئی عذر سنا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 84۔ اور اعمال نامہ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 69۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ آخرت میں گواہی دینے والے شہادت کو دنیا میں تحمل کریں گے اور اپنے ہمراہ رکھیں گے، یہاں تک کہ میدان حشر میں گواہی دیں گے۔ انبیاء الہی تمام گواہوں سے افضل قرار پائیں گے اور تمام چیزیں ہر جگہ پر شاہد ہیں۔ چنانچہ قرآن جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی میں فرماتا ہے اور جب تک میں ان میں تھا ان پر گواہ رہا، اور پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا، اور تو خود ہر چیز پر بہترین گواہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 117۔ ترجمہ: اور عیسیٰ بروز حشر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 159۔ جو معارف اس قسم کی آیات سے ہاتھ آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ انبیاء کا اعمال و کردار پر ہر زاویے سے شاہد ہونا فقط حواس خمسہ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ان امور کے شاہد ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے۔ بس انبیاء کا گواہ ہونا ایک دوسری حس کی بنا پر ہے جو ہر قسم کے خطا و سہو و نسیان سے محفوظ ہے، اور ان کی عصمت کی یہی معنی ہے، کیونکہ اگر تحمل گواہی اور اس کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے سلسلے میں ان افراد کو شہود باطنی میں نسیان و عصیان راہ پائے جائے
تو ان کی شہادت کسی بنا پر قبول کی جائے گی، بلکہ اس طرح تو انہیں شاہد بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اب تک کی تمام بحث کا خلاصہ: مقدمہ اول، لازم ہے کہ خدا انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کرے گا۔ مقدمہ دوم، اگر یہ احتمال موجود ہو کہ انبیاء وحی کے وصول و ابلاغ سے کسی عمدی یا سہوی غلطی کے مرتکب ہو سکے تو لوگ ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے اور اس بات پر مطمئن نہیں ہوں گے کہ نبی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سخن خدا ہے۔ اس طرح اگر نبی سے گناہ یا خطا کے صدور کا امکان ہو تو بندے اس سے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکیں گے، کیونکہ ایسے شخص کو نمونہ عمل قرار دینے میں جس سے گناہ کا صدور کا امکان ہو، خود گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزمرہ کے عام امور میں غلطی کرے تو لوگ اہم امور میں اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ مقدمہ سوم، اگر بندگان خدا پیغمبروں پر اعتماد نہ کریں اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار نہ دیں تو انبیاء کا بھیجنا ہی فضول و ابتر ہو جائے گا اور اس صورت میں انسان کی ہدایت کا ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی۔ مقدمہ چہارم، اگر خدا حکیم ہے اور کوئی کام بھی بے فائدہ اور عبث مگر خدا حکیم ہے اور کوئی کام بھی بے فائدہ اور عبث انجام نہیں دیتا۔ نتیجہ، ضروری ہے کہ انبیاء وصول و ابلاغ وحی میں نیز اپنی رفتار و کردار میں گناہ عمدی اور خطا سہوی سے معصوم ہوں تاکہ لوگ ان پر اعتماد کر سکیں اور انہیں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے سکیں۔ عصمت کے بارے میں چند سوالات کے جوابات۔ نمبر 1، کیا تمام انبیاء کی عصمت ایک ہی درجے کی ہے یا ان کے درجات میں فرق موجود ہے؟ جواب، ملکہ عصمت جب اپنے لازمی نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کمال عقل نظری اور تمام عقل عملی کو حاصل کر لیتا ہے، تو سوچ و فکر میں خدا کی مرضی ہوتی ہے کہ نفس انسان کو ہر قسم کے مذموم و ناپسند، ناشائستہ اور بے قیمت چیزوں سے باز رکھے، بلکہ ملکہ عصمت درجات رکھتا ہے، ویسے ہی جیسے نبوت، امامت، رسالت، ولایت کو خلافت مراتب کے حامل ہیں، جیسے کہ خدا فرماتا ہے۔ ترجمہ، یہ سب رسول جو ہم نے بھیجے ہیں، اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253۔ ترجمہ، اور ہم نے یقیناً بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 55۔ بس جیسے کہ نبوت و رسالت مراتب رکھتی ہے، ایسے ہی انبیاء کے درجات بھی مختلف ہیں، اگرچہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ انبیاء اولو العزم عصمت کے بالا درجے پر فائز ہیں۔ برتر نبی کا درجہ اس بات کا سبب بنتا ہے کہ پائیں تر درجے پر فائز نبی خود کو درجہ بالا کے حامل پیغمبر کے مقابل مذنب و گناہگار تصور کرتا ہے، اس کی بنا پر اس سے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ سرزد ہو۔ جو اعمال نیک لوگوں کے لیے نیکی ہوتے ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ شمار ہوتے ہیں، یعنی جب ایک پیغمبر خود کو ایک مرتبے پر دیکھتا ہے جو اولو العزم نبی کے مقابلے میں ناقص ہے، تو خود کو ان کامل تر افراد کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے اور اس کی روح سے گریہ وزاری کرتا ہے اور کہتا ہے دعائے افتتاح میں، جبکہ وہ خود بھی ایک انسان بزرگ و مرتبہ اور معصوم ہوتا ہے، اور جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ عصمت شے کی حقیقت کا علم کا نام ہے۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نبی کا درجہ علم بلند ہوگا، اس کی عصمت کا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا، مگر ایک نبی ہونے کے لیے عصمت کا جتنا نصاب ضروری ہے، یعنی جتنا علم ضروری ہے، وہ تمام انبیاء کے پاس موجود تھا۔ نمبر 2، کیا انبیاء اور ائمہ کے علاوہ بھی کوئی عصمت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ جواب، ملکہ عصمت نہ ذاتی ہے نہ بذات خود انحصاری بلکہ اختیاری ہے، اور انبیاء اور ائمہ کے علاوہ دوسرے افراد بھی اس ملکہ کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاضت و کوشش اور جہاد نفس کی راہ سب کے لیے کھلی ہے۔
اس تک دسترس عام آدمی اور عمومی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو ہم تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کا میزان عطا فرما دیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29۔ تہذیب نفس، رعایت تقوی، اعضاء و جوارح کی حفاظت، نفسانی و شیطانی خیالات سے دوری، حلال رزق، مراقبے اور محاسبے وغیرہ کی مدد سے علم و عمل میں اس شکوہ ملکہ تک رسائی اور فولادی ارادے کو کسب کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر نبی اور امام معصوم ہے، مگر ہر معصوم نبی یا امام نہیں ہے، کیونکہ ملکہ عصمت میں خود اپنے ہی کمالات وجودی کے لحاظ سے درجات رکھتا ہے اور شدت و ضعف کا حامل ہے، مگر جہاں انحصاری ہے وہاں مقام نبوت و امامت و رسالت۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت اور عہدے کو قرار دے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124۔ کیونکہ خدا اپنی جانب سے کلیدی قابلیتیں اور حساس نمائندگیاں ہر کسی کو نہیں دیتا، یہاں تک کہ ہر معصوم فعلی کو بھی نہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان ریاضت شرعی و تہذیب نفس سے مقام عصمت تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ عصمت ائمہ یا انبیاء میں منحصر نہیں، البتہ ہر امام اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، مگر ہر معصوم امام یا نبی نہیں ہے۔ ایک عام انسان تہذیب نفس سے آئندہ کے لیے تو مصون ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ کا کفارہ دے کر اس کی قضا کر لے، مگر ماضی کو اس طرح سے نہیں بدل سکتا۔ گزرے ہوئے وقت سے متعلق بھی عصمت حاصل کر لے، کیونکہ ہوئے کو بدلا نہیں جا سکتا، اگرچہ ہر انسان بالغ ہونے سے پہلے تعلیم و تربیت، تہذیب تزکیہ کی مدد سے ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وقت بلوغ معصوم ہو، جو کوئی بھی اولیاء الہی کی صحیح تربیت سے بہرہ مند ہو سکے۔ اس کے لیے ممکن ہے کہ مقام عصمت کی جانب مائل ہو، اس صورت میں کہ مسائل علمی میں بھی غلطی نہ کرے، اسے حق و باطل میں فرق کرنا نصیب ہو جائے، نہ غلط سمجھے اور نہ سمجھے ہوئے کو غلط انداز میں محفوظ کرے۔ گرچہ ممکن ہے کہ کچھ چیزوں کا حامل نہ ہو، کیونکہ عصمت بھی دوسرے کمالات وجودی کی طرح درجات اور مقامات کی حامل ہے، اور تمام افراد میں ایک سی نہیں۔ امام فقط 12 ہی ہیں اور کوئی ان کے علاوہ 13واں امام نہیں ہو سکتا، جیسا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ملکہ عصمت رکھتی ہیں، مگر نبوت و امامت یا رسالت نہیں رکھتی، یا جناب مریم علیہ السلام، یا وہ افراد جو بذات خود معصومین کے زیر تربیت رہے، مثلاً جناب زینب علیہ السلام، ابوالفضل العباس علیہ السلام وغیرہ۔ اگرچہ عصمت علمی اور عملی دونوں ہی عطیہ ہیں، مگر انسان ان دونوں کے زمینے کو خود اپنی ذات میں فراہم کر سکتا ہے، تاکہ خدا جو وہاب مطلق ہے، فراہم شدہ استعداد کے مطابق کمال عصمت عطا فرمائے۔ نمبر 3، آپ نے کہا کہ عصمت انبیاء کے علاوہ افراد کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر انبیاء اور ائمہ اور عام دوسرے انسانوں کی عصمت میں کیا فرق ہوگا؟ جواب، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ عام انسان بھی عصمت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عصمت 3 شکلوں میں ہو سکتی ہے۔ یہ پارٹ ختم ہوا، اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔